بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظہور اسلام سے قبل علم پر ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری تھی۔ اگر اس مخصوص طبقے کے علاوہ کوئی فرد حصول علم کی کوشش کرتا تو اس کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی۔ عیسائیوں میں علم پر پادریوں کی اجارہ داری تھی۔ اگر پادریوں کے علاوہ کسی کے علم سے منسلک ہونے کی خبر ملتی تو اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا۔ روم میں عیسائی تسلط کے بعد لاکھوں افراد کو تعلیم و تعلم سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اذیت ناک اور جان لیوا سزائیں دی گئیں، جبکہ 30,000 افراد کو اس جرم کی پاداش میں زندہ جلا دیا گیا۔ یہودیوں میں احبار نے علم و دانش کو صرف اپنا حق سمجھ کر عوام الناس کے لیے علم و دانش کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ ہندو مت میں علم پر برہمنوں کی اجارہ داری تھی۔ جس وقت برہمن وید کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوتے، اگر اس وقت کوئی شودر وہاں سے گزر جاتا اور اس کے کانوں میں وید کی آواز چلی جاتی تو اس کے کانوں میں سزا کے طور پر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا۔ الغرض اسلام سے پہلے صرف چند افراد نے علم پر اپنا قبضہ جما کر معاشرے کے دیگر افراد پر اپنی برتری قائم کر رکھی تھی۔ اسلام نے اس علمی اجارہ داری اور تسلط کا خاتمہ کر کے تعلیم کو معاشرے کے ہر فرد کا بنیادی حق قرار دیا۔ ان حالات میں جب عام انسانوں کے لیے علم کا نام لینا بھی جرم تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی نے پوری دنیا کے انسانوں کو حصول علم کی دعوت دی۔ اسلام کا پہلا پیغام ہی پیغام علم تھا۔ دین اسلام کی تحریک کا آغاز ہی علم کے پیغام سے ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلی وحی میں نازل ہونے والی ان 5 آیات میں 2 مرتبہ پڑھنے، 2 مرتبہ سکھانے اور 1 مرتبہ قلم کا ذکر کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اسلام اول تا آخر علم ہی کا نام ہے۔ اسلام نے اپنے پہلے پیغام میں ہی یہ اعلان کر دیا کہ اب علم کے دروازے معاشرے کے ہر فرد کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر علم اور اہل علم کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چند آیات ذیل میں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے درجات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ نمبر 2، ایک مقام پر اہل علم کے مرتبے کو تمام انسانوں پر فوقیت دیتے ہوئے ارشاد ہوا، کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، اس امر کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ اہل علم ہی کما حق کا اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ علم کی اہمیت و فضیلت کا انداز اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کو لاتعداد اور بے حساب علوم سے بھرنے کے بعد بھی علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنے کا حکم دیا۔ ارشاد بانی ہے، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ مندرجہ بالا آیات مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہے کہ اسلام ہی دین علم ہے اور اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو تمام انسانیت کو نہ صرف حصول علم کی ترغیب دیتا ہے بلکہ علم حاصل کرنے والوں کو بڑے انعامات اور درجات کی بشارت بھی دیتا ہے۔ آیات قرآنی کی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا ذخیرہ علم کی ترغیب اور فضیلت و اہمیت پر مشتمل ہے۔ چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم کی تلاش میں کسی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم کی طلب میں نکلا تو اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔
نمبر 4، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم سیکھے اور پھر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ نمبر 6، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت کے باغات کے پاس سے تمہارا گزر ہو تو جی بھر کر کھا لیا کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی مجالس۔ حدیث سے یہ حقیقت عیاں ہے کہ اسلامی وہ واحد دین ہے جو علم و دانش کو معاشرے کے ہر فرد کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ اسلام نہ صرف حصول علم اور اشاعتی علم کا حکم دیتا ہے بلکہ علم حاصل کرنے والوں اور معاشرے میں علم کا نور پھیلانے والوں کو دینی اور آخروی کامیابیوں اور کامیابیوں کی بھی بشارت دیتا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل تعلیم و تعلم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی، جبکہ اسلام نے تعلیم و تربیت کو ہر فرد کا بنیادی حق قرار دیا ہے۔ عہد رسالت میں مساجد میں بچوں اور بڑوں کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تعلیم و تدریس کے حوالے سے دار ارقم اور صفہ اسلام کے اولین تعلیمی ادارے تھے۔ غزوہ بدر میں قید ہونے والے کفار میں سے جو پڑھے لکھے تھے، ان سے جرمانہ یا فدیہ لینے کی بجائے انہیں 10 بچوں کو کتابت سکھانے پر مأمور کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کی نظر میں حصول علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم کا بھی مناسب بندوبست کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کر رکھا تھا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ خواتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک دن تعلیم و تربیت کا مقرر فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے دن مقرر کرنے کا وعدہ فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقررہ دن میں انہیں واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اسلام نے والدین کو بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے کا حکم دیا، اور جو والدین اس ذمہ داری کو خوشی اسلوبی سے پورا کرتے ہیں انہیں جنت سے آزادی کی خوشخبری بھی سنائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی ہو اور وہ اسے اچھا ادب سکھائے، اچھی تعلیم دے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اس پر خرچ کرے، تو اس کی وہ بیٹی اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ اور آڑ بن جائے گی۔ مردوں پر نہ صرف خواتین اور بچیوں کی تعلیم کا فرض عائد کیا گیا بلکہ انہیں گھر کی کنیزوں کی تعلیم کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 طرح کے اشخاص کے لیے 2 گنے اجر کی بشارت سنائی، جس میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنی کنیز یا خادمہ کی مناسب تعلیم و تربیت کرے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس خادمہ ہو اور وہ اسے اچھا ادب سکھائے، اچھی تعلیم دے اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر کے اس سے شادی کرے، اس لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اسلام نے عرب معاشرے کے سب سے مظلوم طبقے یعنی غلاموں کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا ہی اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اکرمہ اتنے بڑے عالم بن گئے کہ انہیں آج بھی حبر الامہ یعنی امت کا بہت بڑا عالم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ الغرض اسلام ہی دین علم ہے۔ یہ اسلام ہی کا فیض تھا جس نے عرب کے صحراؤں میں جنگ و جدل میں مصروف قوم کو علم و ہنر کا پاسبان بنا دیا۔ یہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فیضان تھا کہ وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا تک نہیں جانتے تھے، انہیں اتنے علوم سے نوازا کہ وہ حصول علم کے لیے مرجع خلائق بن گئے۔ اسلام ہی نے علم کے چراغ کو روشن کر کے جہالت کی تاریکیوں کا خاتمہ کیا۔ اسلام ہی نے معاشرے کے چند افراد کی علمی اجارہ داری کا خاتمہ کر کے ہر فرد کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھولے۔